الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون تمام قسم کی تعریفات کبریائی و بڑائی اللہ جل شانہ کے لیے خاص ہے جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا اور ہر مخلوق کو اس کی ضرورت کے مطابق عطا کرنے والا ہے ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء سید الانبیاء کونین کے تاجور احمد المجتبی حبیب کبریا والی بطحا آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اطہر والا پر برادران اسلام اللہ تعالیٰ کی دوستی اور اللہ تعالیٰ کی محبت یہ کسی اعزاز سے کم نہیں ہے جس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی دوستی اور اپنی محبت عطا کر دے زمین و آسمان کی ایک ایک چیز اس انسان سے محبت کرتی ہے، کائنات کی
ہر چیز کے دل کے اندر اس بندے کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ احب عبدا، بے شک اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، دعا جبریلا یا جبریل انی احب فلانا فاحبہ، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے محبت کر۔ جبریل علیہ السلام وہ گر گیا بابا، جبریل علیہ السلام آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں، اے آسمان کی مخلوقات، اللہ جل شانہ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، اس لیے میں جبریل بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں۔ تو سیدنا جبریل علیہ السلام کی اس منادی پر آسمان کی تمام مخلوقات اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب آسمان والوں میں اس کی محبت پھیل جاتی ہے، ثم یوزع له قبول فی الدنیا، پھر اس بندے کی محبت دنیا والوں میں ڈال دی جاتی ہے، پھر زمین کی مخلوقات، زمین والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ایسے ہے کہ جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، جس کو اللہ اپنا دوست بناتا ہے، وہ اللہ کا دوست جب کسی درخت کے پاس سے گزرتا ہے یا کسی پہاڑ کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ پہاڑ دوسرے پہاڑوں پر فخر کرتا ہے، وہ درخت دوسرے درختوں پر فخر کرتا ہے کہ آج میرے پاس سے اللہ کا ولی گزرا ہے۔ تو زمین و آسمان کی ایک ایک چیز اس بندے سے محبت کرتی ہے جس بندے سے اللہ جل شانہ محبت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا محبوب کون ہے؟ اللہ کن لوگوں سے محبت کرتا ہے؟ کون لوگ ہیں جن کو اللہ اپنی دوستی کے لیے منتخب کرتا ہے؟ جس انسان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا ہر چیز ہر عمل اللہ جل شانہ کے بھیجے ہوئے دین اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق گزرتا ہے، جس کے لیل و نہار شب و روز زندگی کا ہر معاملہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کے اندر گزرتا ہے، وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، من احب ان يحب اللہ ورسولہ، جو بندہ یہ بات پسند کرتا ہے، جس بندے کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے، فَلْيَنْظُرْ، اس بندے کو دیکھ لینا چاہیے، فَإِنْ كَانَ يُحِبُّ الْقُرْآنَ، اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، فَهُوَ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تو وہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر وہ قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن کو پسند کرتا ہے، قرآن سے اپنے دل کو لگاتا ہے، تو وہ بندہ سمجھ لے اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی دوستی کا کیسے پتہ چلے گا کہ وہ بندہ قرآن مجید سے کتنا پیار کرتا ہے؟ جتنا اس کو قرآن کے ساتھ پیار ہوگا، جتنی وہ قرآن سے محبت کرے گا، اتنا ہی وہ اللہ کا قریب ہوگا، اللہ کا دوست ہوگا، اتنی ہی اللہ اس سے محبت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث، اس حدیث کو بیان کرنے والی سیدہ عائشہ ہیں، سلسلہ حدیث صحیحہ میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اس کو نقل کرتے ہیں، فرماتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یحبہ اللہ ورسولہ، جو
بندہ یہ بات پسند کرتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں، فَلْيَقْرَأْ فِي الْمُصْحَفِ، اس بندے کو چاہیے کہ وہ قرآن مجید کو اوپر سے دیکھ کر پڑھے۔ قرآن مجید کو دیکھ کر پڑھنے والا بندہ اللہ اور اس کے رسول کا محبوب ہے، اور یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والا ہے۔ تو گویا ایک انسان جو اللہ تعالیٰ کہ قرآن سے محبت کرنے والا ہے، اللہ کے قرآن کی دی ہوئی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے والا ہے، یہ بندہ اللہ تعالیٰ کا ولی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، اور اس بندے سے اللہ محبت کرتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں معیار بالکل الٹ ہے، ہم رنگ برنگے کپڑے پہننے والے کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، ہم اس کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں جو آدھے کپڑے پہنے، ہم اس کو ولی سمجھتے ہیں جو ننگا تڑنگا پھرتا رہتا ہے، اس کو ہم اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، جو گلے میں گھنٹیاں ڈال لیتا ہے اور پاؤں میں گھنگرو باندھ لیتا ہے، اور دو تین مہینے کیا 2-3 سال زندگی گزر جاتی ہے، وہ نہاتے ہی نہیں ہیں، ہم ان کو اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ جن کو صفائی اور ستھرائی کا علم نہیں ہے، جن کو طہارت کا پتہ نہیں ہے، جنہیں دین سے واقفیت نہیں ہے، ہم انہیں اللہ کا ولی سمجھتے ہیں۔ اللہ کا ولی وہ ہے، اللہ کا قریب وہ ہے جو قرآن کے زیادہ قریب ہوگا، جو قرآن کی تعلیمات کو پڑھنے والا ہوگا، جو قرآن سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ اللہ کا ولی ہے۔ اللہ کے ہاں عزت اور مقام اسی بندے کا ہے جو قرآن کے ساتھ اپنا جی لگا لیتا ہے۔ قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے، اس کے ساتھ جو چیز بھی جڑ گئی اللہ نے اس کو عزتیں عطا فرما دی۔ قرآن وہ عظمت والی کتاب ہے، جو چیز بھی اس کے ساتھ جڑ گئی اللہ نے اس کو عزتوں سے نواز دیا، مقام و مرتبے سے نواز دیا۔ وہ چیز ہر دور میں معزز، وہ چیز اعلیٰ و عرفہ ہو گئی۔ جو فرشتہ اس قرآن کو لے کر آیا، اللہ نے اس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ قَرِيبٍ، یہ معزز عزت والے فرشتے کا کلام ہے۔ ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ، عرش کے مکین، عرش کے ارد گرد جو ہیں ان کے ہاں اس کی بڑی عزت ہے، قوت والا ہے وہاں وہ، مطاع ثم امین، آسمانوں میں اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جاتی ہے۔ جو فرشتہ اس قرآن کو لے کے آیا اس کو اللہ نے عزتوں سے نواز دیا، اور جس جگہ پہ اس کو رکھا گیا وہ جگہ بھی سب سے عظیم اور سب سے اعلیٰ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آسمان دنیا میں ایک جگہ ہے جہاں قرآن کو اتارا گیا، وہ جگہ ہے بیت العزت۔ آسمانوں میں اس مقام کا، اس جگہ کا سب سے زیادہ ادب و احترام ہے، کیونکہ وہاں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور یہ وہ عزت والی مقام والی جگہ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جہاں صرف پاکیزہ لوگ ہی جا سکتے ہیں، معزز فرشتے ہی جا سکتے ہیں، کوئی شیطان، کوئی ناپاک وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ یہ اس عزت والی جگہ کا مقام ہے، کیوں؟ کیونکہ وہاں قرآن ہے جس نبی پر نازل ہوا، وہ نبی تمام نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہو گیا، سب سے زیادہ عزت والا ہو گیا۔ آپ کہا کرتے تھے انا سید ولد آدم ولا فقر، مجھے اللہ نے ساری اولاد آدم کا سردار بنا دیا، اور مجھے اس بات میں کوئی فخر نہیں ہے، میں تکبر نہیں کرتا، غرور نہیں کرتا۔ بیادی لواء الحمد، قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے پاس ہوگا، حمد کا جھنڈا میرے پاس ہوگا، اور میں اس بات پہ کوئی فخر نہیں کرتا۔ قرآن جب آپ کو عطا کیا گیا، آپ سے پہلے جتنے نبی، جتنے رسول آئے، تو کوئی کسی بستی کی طرف، کوئی کسی قوم کی طرف، کوئی کسی قبیلے کی طرف، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا دیا۔ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، آپ کو تمام نبیوں میں سب سے زیادہ عزت و احترام مل گیا، اور جس امت پر یہ قرآن نازل کر دیا گیا اس امت کو اللہ نے تمام امتوں میں سب سے نمایاں کر دیا۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اللہ
اللہ نے تم کو بہترین امت بنایا ہے کہ تم نیکی کا حکم کرو گے، برائی سے روکو گے۔ تو نیکی کا حکم کس سے کرنا ہے؟ قرآن سے کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے کرنا ہے۔ گناہ سے لوگوں کو روکنا ہے تو رب کے قرآن سے روکنا ہے اور رب کے فرمان سے روکنا ہے۔ گویا قرآن اس امت کو ملا تو یہ امت تمام امتوں میں اعلیٰ ہو گئی۔ جس دور جس زمانے میں قرآن نازل کیا گیا وہ زمانہ تمام زمانوں میں سب سے اعلیٰ ہو گیا۔ اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ زمانوں میں میرا زمانہ ہے۔ بہترین اوقات کے اندر سب سے بہترین وقت جو ہے وہ میرا وقت ہے۔ اور اس کے بعد قرآن مجید جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں میں سب سے اعلیٰ ہو گیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے کہ جس کا تعارف اس طریقے سے کیا جاتا ہے کہ اس میں اللہ نے قرآن مجید نازل کیا ہے۔ تو قرآن کے ذریعے عزت مل گئی رمضان کو۔ اب رمضان کے علاوہ جتنے مہینے ہیں تمام مہینوں کی عبادت اپنی طرف ہے، لیکن رمضان المبارک کی عبادت کا ثواب اپنی جگہ پہ ہے۔ سب سے زیادہ عبادت کا اجر و ثواب جس مہینے میں دیا جاتا ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، جس رات میں قرآن کو نازل کیا گیا۔ وہ رات تمام راتوں میں سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل شمار کی گئی۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے افضل ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ اس میں رب نے قرآن مجید کو نازل کیا، فرقان حمید میں فرقان حمید کو نازل کیا۔ اور جن لوگوں کے سامنے اللہ نے اس قرآن کو نازل کیا ان کے بارے میں کہا اولئک ہم خیر البریہ، اس قرآن پر ایمان لانے والے سب سے پہلے جو لوگ ہیں وہ اس کائنات کی سب سے بہترین مخلوق ہیں۔ تمام لوگوں میں سب سے اعلیٰ سب سے ارفع اصحاب محمد رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور جس بندے نے قرآن کو سیکھا، جو بندہ قرآن کو سیکھنے کے لیے، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکل آیا، نبی علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو قرآن کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہوا وہ چیز اعلیٰ ہو گئی، عرفہ ہو گئی، اس چیز کو مقام و مرتبے سے نواز دیا گیا۔ اور وہ بندہ جس نے قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لیا وہ بندہ بھی اللہ کے ہاں عزت والا ہے، مقام والا ہے، اللہ کی دوستی کے لائق ہے، اللہ کی محبت کے لائق ہے وہ بندہ جس نے قرآن مجید کو سیکھا۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان للہ اہلین من الناس، ان للہ اہلین من الناس قال هم اہل القرآن هم اہل اللہ وخاصتہ، فرمایا اللہ کے اہل ہیں لوگوں میں سے جس طرح ہمارا اہل ہوتا ہے، ہمارے خاندان والے ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ فرماتا ہے جس طرح تمہارے ہاں اہل کا تصور ہے اسی طرح میرے بھی اہل ہیں، وہ دنیا میں ہیں۔ اور وہ کون ہیں؟ ہم اہل القرآن، وہ قرآن والے جن کے پاس قرآن کی دولت ہے، جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں، قرآن سے محبت کرنے والے ہیں، وہ اللہ کے اہل ہیں۔ ہم اہل اللہ، وہ اللہ کے اہل ہیں، وہ خاصتہ، اور اس کے خاص بندے ہیں۔ اللہ کے اہل اور اس کے خاص بندے کون ہیں؟ جو قرآن کے ساتھ محبت کرنے والے ہیں۔ کس قدر وہ خاص ہیں، کس قدر وہ اللہ کے ہاں خاص ہیں کہ قرآن مجید کے قاری کو اللہ نے اس قدر عزت سے نوازا کہ اس کی عزت کو اپنی عزت قرار دیا، قرآن کے قاری کی عزت کو اپنی عزت قرار دیا ہے۔ حدیث رسول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ادب المفرد میں امام بخاری اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، فرمایا ان من اجلال اللہ تعالی اکرام ذی شیبۃ المسلم، فرمایا اللہ کی عزت میں سے یہ بات ہے کہ بندہ کسی مسلمان بزرگ کی عزت کرے۔ کسی مسلمان بزرگ کی عزت کرنا ایسا ہے جیسے انسان اپنے خالق و مالک کی عزت کر رہا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا وحامل القرآن غیر الغال فیہ والجافی، ایسا قرآن کا عالم، ایسا قرآن کا جاننے والا، ایسا قرآن کی تعلیم دینے والا انسان جو اس کے اندر
سکتا، جو ناحق ہے اس کو ناحق کہتا ہے، جو حق ہے اس کو حق کہتا ہے، ایسے بندے کی عزت کرنا، ایسے قرآن کے قاری کی عزت کرنا ایسے ہی ہے جیسے انسان اپنے خالق و مالک کی عزت کر رہا ہے۔ وَإِكْرَامُ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، انصاف کرنے والے حکمران کی عزت کرنا بھی ایسے ہی ہے جیسے انسان اپنے خالق و مالک کی عزت کرتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں اس بندے کی عزت جو قرآن کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیتا ہے، قرآن کی تعلیمات کو دنیا تک پھیلاتا ہے، ایسے بندے کی عزت، یہ بندے اللہ کے یہاں اس قدر خاص ہیں کہ اللہ نے ان کی عزت کو اپنی عزت قرار دیا ہے۔ اس قدر اللہ تعالیٰ کے خاص ہیں وہ لوگ جو قرآن مجید کی تعلیمات کو حاصل کرتے ہیں، قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے میرے محبوب جاؤ اور ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن سناؤ۔ کس قدر یہ عزت اور احترام کی بات ہے صاحب قرآن کی، قرآن کے قاری کی، کہ اللہ جل شانہ اپنے محبوب سے کہے کہ جس محبوب پر اس نے قرآن کو نازل کیا ہے، اے میرے محبوب جاؤ اور اپنے ساتھی، اپنے دوست اور اپنے شاگرد کو جا کے قرآن سناؤ۔ وہ کون ہے؟ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا ابی اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تجھے قرآن سناؤں۔ ابی نے کہا سمانی اللہ، اے میرے محبوب کیا رب نے میرا نام لے کے کہا ہے؟ فرمایا ہاں رب نے تیرا نام لے کے کہا ہے۔ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ تو یہ عزت احترام ہے رب کے ہاں ان لوگوں کی جو قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتے ہیں، جو قرآن کی تعلیم کو سیکھتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھاتے ہیں، ایسے لوگوں کی اللہ کے ہاں اس قدر و منزلت ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا، صحابہ سے ایک دفعہ کہا کہ اے میرے صحابہ جب میرے پاس سرداران قریش موجود ہوں تو تم میرے پاس مت آیا کرو، میرے پاس اس وقت مت آنا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرداران قریش نے یہ بات کہی کہ جب ہم آپ کے پاس آئیں، آپ کی بات کو سنیں تو یہ آپ کے جو غریب غربا صحابہ ہیں یہ اس وقت ہمارے پاس نہیں ہونے چاہیے۔ ہماری عزت و احترام یہ ہے، ہم سردار ہیں، ہم ائمہ ہیں، ہم بڑے ہیں، اور یہ ساری زندگی ہمارے غلام رہے، ہمارے ماتحت رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ ہوں گے تو ہم نہیں آئیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ حریص تھے کہ لوگ ایمان والے بن جائیں، لوگ کسی نہ کسی طریقے سے جہنم کی آگ سے بچ جائیں، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے میں ان سے کہہ دوں گا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہہ دیا، لیکن ہوا کیا، ایک دن حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم نبینا تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ آپ کے پاس سرداران قریش بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کو سونگتے ہوئے آپ تک پہنچ گئے، اور جب آپ کو پایا تو کہا اللہ کے رسول علمنی آیتن، مجھے ایک آیت سکھا دیجیے، مجھے اس آیت کا معنی مفہوم سمجھ نہیں آ رہا، مجھے اس کا معنی اور مفہوم سمجھا دیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عبداللہ ابن ام مکتوم کو آتے ہوئے دیکھا تو آپ نے اپنے ماتھے پر بل دیا، گویا آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، لیکن وہ تو نبینا تھے، انہیں علم نہیں تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت سرداران قریش موجود ہیں۔ آپ نے ماتھے پر بل دیا، رب نے قرآن نازل فرمایا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، اے میرے محبوب آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ کے پاس ایک ایسا بندہ آیا جو دین کا طلبگار تھا، جو نصیحت کو حاصل کرنے والا تھا، جو اللہ کی طرف آنا چاہتا تھا، وہ آپ کے پاس آیا اور آپ نے اپنے ماتھے پر بل دیا۔ پھر اللہ نے قرآن مجید کی آیت نازل فرمائی، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے میرے محبوب جو آپ کے پاس صبح و شام رب کی رضا کو چاہنے کے لیے آتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، آپ ان کو قتل اپنے سے دور مت کیجیے، اگر ایسا ہوا تو پھر یاد رکھ لیجیے فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر ایسا ہوا تو پھر آپ ظالموں میں شمار کیے جائیں۔ اللہ اکبر۔
یہ عزت یہ احترام ان لوگوں کی ہے جو قرآن مجید کو سیکھتے ہیں، جو قرآن مجید کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑتے ہیں، کہ اللہ نے اپنے نبی کو سخت الفاظ سے ڈانٹ دیا کہ آپ نے ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا، یہ کافر ایمان لائیں یا نہ لائیں اس سے آپ کے اوپر کوئی کوشش نہیں ہے، آپ سے یہ بات قطعاً نہیں پوچھی جائے گی، ما علیک من حسابہم من شیء وما من حسابک علیہم من شیء، نہ ان کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا نہ ان سے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اے میرے محبوب، آپ کا کام یہ ہے جو آپ پر ایمان لا چکے ہیں، جو آپ کے پاس آ چکے ہیں، آپ ان کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کریں، آپ ان کو دین کی تعلیم دیں، آپ ان کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑیں۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کی شان ہے کہ جو چیز اس کے ساتھ جڑ گئی وہ اللہ کی خاص ہو گئی، وہ اللہ کی محبوب ہو گئی۔ قرآن والے اللہ کے ہاں محبوب ہیں، قرآن والے اللہ کے دوست ہیں، قرآن والوں کو اللہ پسند کرتا ہے، یہ اللہ کی پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد ہے، آپ کے 70 صحابہ شہید ہوئے، آپ نے کہا اجتماعی قبریں کھود دی جائیں، اجتماعی قبروں کو کھود دیا گیا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا دو دو کو، تین تین کو ایک ایک قبر میں رکھا جائے، ایک ایک قبر میں دو دو تین تین صحابہ کو کس طرح رکھا جائے؟ فرمایا ان میں سے جو سب سے زیادہ قرآن کو یاد کرنے والا ہے، جو قرآن کو سب سے زیادہ حفظ کرنے والا ہے، جو ان میں سے قرآن کو زیادہ جاننے والا ہے، اس کو قبر میں پہلے رکھو، بعد میں دوسرے کو رکھو، بعد میں تیسرے کو رکھو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح صحابہ اکرام کو ان کی قبروں میں رکھ رہے ہیں، اور شہدائے احد ہیں، ان کو قبروں میں رکھنے کے بعد کہتے ہیں انا علی ہؤلاء شہیدا، اے اللہ میں ان کے ایمان کی گواہی دیتا ہوں، میں ان کی شہادت کی گواہی دیتا ہوں، اللہ یہ تیری رضا کے لیے لڑے، تیرے دین کی سربلندی کے لیے لڑے ہیں، اے اللہ میں ان سب کے اوپر گواہ ہوں۔ یہ عظمت یہ شان کن لوگوں کی ہے؟ جو لوگ قرآن کے ساتھ جڑ گئے، جنہوں نے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ لیا، یہ قرآن کے قاری ہیں کہ ان کو قبروں میں بھی سب سے پہلے رکھا جا رہا ہے۔ ان کی عزت اور احترام کی وجہ سے قرآن کے چاہنے والے، قرآن کے پڑھنے والوں کو اللہ نے کیا عزت و احترام سے نوازا ہے کہ یہ جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے لیے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے ان کا قرآن سننے کے لیے آسمان سے اترتے ہیں۔ سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں ایک رات قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، ایک رات میں سورہ بقرہ کو اپنی رات کی نماز کے اندر پڑھ رہا تھا کہ میں دیکھتا ہوں میرا گھوڑا بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے، میں قرآن کی تلاوت بند کرتا ہوں تو وہ رک جاتا ہے، اور جب میں قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہوں تو وہ بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ ذرا اس حدیث پہ ٹھہر کے ہم بھی اپنے گھروں کا جائزہ لیں۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب رات کو گھروں سے قرآن کی آواز آیا کرتی، گھر کے رہنے والے قرآن مجید رات کو اٹھ کے پڑھا کرتے، اور کئی ایک صحابہ کی زندگیاں تو ایسی تھیں، اور کئی ایک محدثین کی زندگیاں تو ایسی تھیں کہ انہوں نے گھر میں رات گزارنے کے لیے اپنے اوقات مقرر کیے ہوئے تھے کہ رات کے پہلے حصے میں پڑھوں گا، دوسرے حصے میں یہ پڑھے گا، تیسرے حصے میں یہ پڑھے گا، اس طرح ان کی رات گزرتی۔ اور ہماری راتیں کس طرح گزرتی ہیں؟ ہم کسی گلی سے گزر جائیں، ہم کسی محلے سے گزر جائیں، ہمیں کیا آواز آ رہی ہوتی ہے؟ گانوں کی آواز آتی ہے، ہمیں میوزک کی آواز آتی ہے، موسیقی کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے بندو اپنے گھروں کو اللہ کے قرآن سے مزین کرو۔ ہمارے گھروں سے آواز آئے تو اللہ کے قرآن کی آواز آنی چاہیے، ہمارے موبائلوں سے آواز اٹھے تو اللہ کے قرآن کی آواز اٹھنی چاہیے، نبی کے فرمان کی آواز اٹھنی چاہیے۔ مگر ہمارے موبائلوں میں قرآن بھی ہے، ہمارے موبائلوں میں گانے بھی ہیں، فلمیں بھی ہیں، ڈرامے بھی ہیں، ہر چیز ہمارے پاس ہے، ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہیں۔ یاد رکھ لیجیے ایک دل ہے، اور ایک دل میں صرف ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، یا اللہ کا قرآن رہ سکتا ہے، یا شیطان کی محبت رہ سکتی ہے، یا رب کا کلام رہے گا یا شیطان کا کلام رہے گا، دونوں میں سے ایک چیز رہے گی۔ مومن کے دل میں شک اور یقین نہیں رہ سکتے،
گا یا دوسری چیز رہے گی. تو میرے بھائیوں ہمارے دلوں میں ایمان ہونا چاہیے، ہمارے دلوں میں اللہ کا قرآن ہونا چاہیے. جیسے ہمارے دلوں میں یہ چیزیں ہونی چاہیے ایسے ہی ہمارے موبائلوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے لیپ ٹاپ میں، ہمارے کمپیوٹرز کے اندر، ہمارے پیڈ کے اندر، ہر چیز کے اندر اللہ کا قرآن ہونا چاہیے. شیطان کا کلام نہیں ہونا چاہیے. یہ مقابلہ ہے رحمان کا اور شیطان کا. یہ رحمان اور شیطان کا مقابلہ ہے. کون جیتنا چاہیے؟ اللہ جیتنا چاہیے، رحمان جیتنا چاہیے. رحمان کے کلام کو غلبہ ہونا چاہیے، مگر ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا. اللہ کے بندو اس وقت کو دیکھو جب نبی علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ عبداللہ بن خطل اگر تمہیں بیت اللہ میں بھی نظر آ جائے اس کو وہاں پہ قتل کر دو. فتح مکہ ہے. نبی علیہ السلام نے اور ایک کئی لوگوں کے بارے میں بھی یہ فتویٰ جاری فرمایا کہ جہاں ملے ان کو قتل کر دو. ان میں سے حبار بن اسود، واشی بن حرب اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار تھے، غالباً ان کا نام بھی عبداللہ تھا. یہ تین بندے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے کہا لا تسلیب علیکم اليوم، تمہیں معافی ہے. اور یہ کتنے بڑے مجرم تھے. ایک نے نبی علیہ السلام کی بیٹی کے پیٹ میں نیزہ مارا تھا اور ایک نے نبی علیہ السلام کے چچا کا مسئلہ کیا تھا. نبی علیہ السلام نے کہا تمہارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے، تمہیں معاف کیا جاتا ہے. اور ایک کے بارے میں آپ کے صحابہ نے کہا جس کا نام عبداللہ بن خطل تھا کہ اللہ کے رسول یہ بیت اللہ کے غلام کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، اس کے بارے میں کیا اعلان ہے؟ آپ نے فرمایا اس کو وہیں پہ قتل کر. اس کا جرم کیا تھا؟ اس کا جرم یہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے آپ لوگوں کو دعوت تبلیغ کرتے، قرآن سناتے، تو اس نے مقابلے میں مصر سے، شام سے لونڈیاں خرید کے لایا. اور یہ فاحشہ بے حیا لونڈیاں اپنا بے حیائی والا کلام لوگوں کو سناتی اور ان کو وہ چوکوں اور چراہوں میں کھڑا کر دیتا اور لوگوں سے کہتا محمد کے کلام کو چھوڑو، نعوذ باللہ، ان کو دیکھو، ان کے کلام کو سنو، ان کا کلام کتنا اعلیٰ ہے. یہ اس کا جرم تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. یہ اگر بیت اللہ کے غلام کے ساتھ بھی لگا ہوا ہے اس کو وہیں پہ جا کے قتل کر دو، اور اس کو وہیں پہ ہی قتل کیا. تو میرے بھائیوں قرآن اور میوزک، قرآن اور موسیقی ایک جگہ پہ نہیں رہ سکتے. لوگ کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے، تو یاد رکھیے یہ نیک لوگوں کی غذا نہیں ہے، یہ نفس امارہ کی غذا ہے. قرآن کہتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَعَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. نفس امارہ وہ ہے جو انسان کو برائی، بے حیائی، فحاشی کی طرف لے کے جاتا ہے. جبکہ اللہ کا قرآن کن لوگوں کے لیے سکون ہے؟ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. اللہ پر ایمان رکھنے والوں کے دلوں کو سکون اللہ کے قرآن سے ملتا ہے. قرآن پڑھنے سے، قرآن سیکھنے سے، قرآن پر عمل کرنے سے اہل ایمان کو سکون ملتا ہے. اور اللہ کے ذکر سے، اللہ کے قرآن سے دور جانے والے، موسیقی کو اپنی غذا بنانے والوں کو کبھی سکون نہیں مل سکتا. اللہ کے ذکر میں سکون ہے. تو میں بیان کر رہا تھا کہ سیدنا اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں قرآن پڑھتا میرا گھوڑا بچنا شروع ہو جاتا، میرا گھوڑا بچنا شروع ہوتا، میں قرآن کی تلاوت بند کرتا، وہ گھوڑا کھڑا ہو جاتا. میں نے سلام پھیر دیا، سلام پھیرنے کے بعد میں نے آسمان کی طرف نظریں اٹھا کے دیکھا تو مجھے آسمان سے قندیلیں جو نازل ہو رہی تھی وہ آسمان کی طرف چڑھتی ہوئی نظر آئی. میں نے صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں نے رات کو یہ معاملہ دیکھا. آپ نے فرمایا ہے اسید یہ اللہ کے فرشتے تھے جو تیری تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے اترے تھے. اگر تو قرآن مجید کی تلاوت اسی طرح کرتا رہتا تو وہ آسمان سے اترتے رہتے یہاں تک کہ صبح کو مدینہ کے لوگ ان
ان فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ تو یہ قرآن والوں کا اللہ کے ہاں مقام ہے کہ اللہ رب العالمین ان کے اوپر اپنے فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ قرآن سے اپنا تعلق جوڑ لیجئے۔ قرآن والے اللہ کے ہاں بڑے ہی معزز ہیں، بڑے ہی عزت والے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ، اے ابو سعید میں تجھے وصیت کرتا ہوں کہ تو تقوی کو لازم پکڑ لینا۔ فَإِنَّهُ رَأْسُ كُلِّ شَيْءٍ، ہر چیز کی اصل، ہر چیز کی بنیاد تقوی ہی ہے۔ اور پھر میں تمہیں حکم دیتا ہوں وَعَلَيْكَ بِالْجِهَادِ، جہاد کو لازم پکڑ لینا۔ فَإِنَّهُ رَحْبَانِيَّةُ الْإِسْلام، یہ اسلام کی رہبانیت ہے۔ وَعَلَيْكَ بِذِكْرِ اللَّهِ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، اور قرآن مجید کی تلاوت کو لازم پکڑ لینا، اللہ کے ذکر کو لازم پکڑ لینا۔ فَإِنَّهُ رُوحَكَ فِي السَّمَاءِ، تیرے لیے آسمان میں تیرے تذکرے، تیری بلندیاں اس اللہ کے ذکر کی وجہ سے اور قرآن مجید کی تلاوت کی وجہ سے ہوں گی۔ وَذِكْرُكَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں تیرے تذکرے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات دیکھا، جب آپ جنت میں داخل ہوئے تو آپ نے کسی کے قرآن کی تلاوت کو سنا، آپ نے کہا یہ قرآن کی تلاوت کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ فرمایا یہ آپ کا ایک صحابی ہے حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حارثہ بن نعمان ہے جو قرآن کی تلاوت زمین پر کرتے ہیں، اللہ ان کی تلاوت کو آسمانوں میں سنا رہا ہے۔ تو یہ آسمانوں میں اس بندے کے تذکرے ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ہیں، قرآن مجید سے لو لگانے والے ہیں۔ اور جن لوگوں نے قرآن کے لیے قربانیاں پیش کی، قرآن کی عظمت اور شان کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، اللہ نے ان کو دنیا میں عزتوں سے نواز دیا۔ دنیا والے ان کے تذکرے آج بھی کرتے ہیں، وہ دنیا سے چلے بھی گئے لیکن تذکرے آج بھی موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد تبع تابعین میں امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں۔ ان کے دور میں ایک فتنہ اٹھا جسے خلق قرآن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ وقت کا حکمران کہتا ہے ہر چیز مخلوق ہے، قرآن بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی صفت کلام ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے تکلم کیا، اللہ نے بات کی، وہ بات جو ہے ہمارے تک جو پہنچی ہے وہ اللہ کا کلام ہے، لہذا اللہ کا کلام جو ہے وہ اللہ کی مخلوق نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی مخلوق نہیں ہے۔ وقت کا حکمران اور اس وقت کے مولویوں نے وقت کے حکمران کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے فتویٰ جاری کر دیا، لیکن احمد بن حنبل نے اس فتوے پر سائن نہیں کیے، دستخط نہیں کیے۔ وقت کے حکمران نے انہیں جیل میں ڈال دیا، جیل میں ڈال دیا گیا، کئی دن تک ان کو جیل میں مارا گیا۔ اور وہ مولوی جو سرکاری مولوی تھے وہ ان کے پاس آئے، آ کر کہا آپ کلمہ اقرار اسلام میں کہنا جائز ہے، کہہ دیں۔ کلمہ اقرار یہ ہے کہ بندہ کفریہ بات اپنے منہ سے نکال دے جب اس کو جان کا خطرہ ہو، آپ یہ بات کہنے یہ جائز ہے۔ وقت کے حکمران آپ پر ظلم و ستم کرتا جا رہا ہے۔ فرمایا نہیں، اگر احمد ابن حنبل بھی آج جھک گیا تو کل قیامت کے دن رب کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ رب نے اگر پوچھ لیا صرف مسئلہ میری ذات کا تھا، میری صفات کا تھا، تو تو نے تو پیچھے کیوں ہٹا؟ احمد ابن حنبل پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہے۔ آپ کو مارا گیا، اس قدر مارا گیا کہ جیل کا جلاد کہتا ہے اے احمد ابن حنبل تیری عظمت کو سلام، کہ جو کوڑے میں نے تیری پشت پہ گرائے اگر وہ کوڑے میں کسی زوراور ہاتھی پہ گراتا تو وہ ہاتھی بھی زمین پر گر جاتا، لیکن تیری استقامت کو سلام ہے کہ تو آج بھی قائم ہوتا ہے۔ وقت کا حکمران آخر گھٹنے ٹیک دیتا ہے، چھوڑ دیا، اور پھر چند سال کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ اور جب وہ مولوی جنہوں نے وقت کے حکمران کی بات کے ساتھ بات ملاتے ہوئے اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی، ان کے جنازوں کو کندھا دینے والا موجود نہیں تھا، اور جب احمد ابن حنبل کا جنازہ اٹھا تو 1.5 لاکھ مسلمان ان کے جنازے میں اس وقت شریک ہوئے، جس وقت نہ موبائل کا دور تھا،
اور جن کے جنازے کو دیکھ کر 18,000 عیسائیوں نے کلمہ طیبہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ عزت، یہ احترام، یہ تذکرے زمین میں آج ان کے کیوں ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے قرآن کے لیے وقف کر لیا، انہوں نے اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ لیا۔ جتنا ان کا تعلق قرآن کے ساتھ جڑا اتنا ہی وہ لوگ اللہ کے ہاں معزز اور عزت والے بنے، اتنا ہی اللہ نے ان کو مقام و مرتبے سے نوازا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ جوڑیں، اپنے آپ کو اللہ کے قرآن کی تعلیمات کے ساتھ جوڑ دیں۔ تو جیسا کہ رمضان مبارک کے بعد مدارس کھلتے ہیں اور پھر نئے داخلے کیے جاتے ہیں، تو آپ بھی اپنے بچوں کو، اگر آپ نہیں پڑھ سکتے تو آپ اپنے بچوں کو قرآن کے ساتھ ان کا تعلق جوڑیں اور ان کو قرآن مجید کی تعلیمات دلوائیں، ان کو قرآن حفظ کروائیں، ان کو درس نظامی کے کورس کروائیں، ان کو دین کی تعلیم سے آراستہ کریں۔ یہ دنیا میں بھی آپ کے لیے، ہمارے لیے بہتر ہیں، اور قیامت کے لیے بھی انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے ذریعہ نجات ہوں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن مجید سے اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔